آتے نہیں بیز گھر میں یہ قدر اہل بیت، یہ قدر اہل بیت پیغمبر کو جو روتی تھی شب و روز اسی کو اسی کو آج کہاں حیدر نے زیرانے رو کر کے ساتھ اپنا تمہارا چھوٹتا ہے میری دو بیٹیاں ہے اور دو بیٹے یتیمی یتیمی کا غرے کو سامنا بستر سے تھر تھرا کے اٹھی تھام کے خبر نبی پا فاتغ آخی پڑ گا ہمسایوں کے گھر گئی رخصت کو کغال لو صاحب و بال کر تھی تم سبوں کو میرے شور و شین سے کل فاطمہ نہ ہوئے گی تم سنا چاہے روکے کبھی حسن کو گلے سے لگا لیا آغوش میں حسین کو گانے بٹھا لیا رخصت کیا کسی کو بلا لیا پڑھنے کے واسطے کبھی خورا اٹھا کہتی تھی گا بچوں سے منہ اپنا موڑ کے کل سنے گھر میں سنا ہے بستی کو سن لو وصیت میری اس وقت یا امام فضا سے میرے بعد عدالت سے لینا کا ہوشیار فاطمہ کی امانت سے صبح خوشان دو بیٹیاں دو بیٹے بسر خدا دو بیٹیاں دو بیٹے بسر خدا میں نے بڑے دکھوں سے یہ سب بچے پالے گئے حق کے حوالے تم یہ تمہارے
مجھ کو حسن لٹائے شبیر میرے لاش کا منہ قبلہ رو پھرائے پھر خود کہا نہیں نہیں بچہ ڈرے نہ جائے ناگاہ کھیلتے ہوئے دونوں یتیم دل سے لگا کے بولی کہ لوگ ہم تو مرتے گئے تم سے سلوک دیکھیے کیا تم سے سلوک دیکھیے کیا لوگ یہ کہتی تھی کہ غش نے دیا موت کا پیام حجرے سے نکلے روتے ہوئے اقربا تمام ترتیب ناز کے لیے باہر گئے امام زہرا نے مسئلہ پہ اپنا کیا لکھا ہے بس نماز عشاء کی ادا ہوئی اور غل اٹھا کے بنت نبی کے ماتھا حسن نے لاش کے ماتھے پر رکھ دیا رو رو کے اماں کا غار غشوا تلووں سے اپنے ماتھے کو شبیر نے ملا پاؤں میں دم نہ پائے تو ایک کان میں میں آپ کا غلام اور نور عین ہوں آواز حسین و اماں آواز حسین و اماں آواز حسین و اماں فاتحہ کہتی تھی رو کے زینب نالا جواب دو خاموش کیوں ہو اے میری اماں جواب دو کیا ہو گیا یہ حشر کا ساما جواب دو ہوتی ہے بیٹی آپ پہ اب تو برائے خالق یزدہ جواب دو اماں جواب دو نانا کا سایہ سر سے اٹھا صبر کر لیا پہلو پدر گرایا گیا صبر کر لیا امت نے جو ظلم کیا صبر کر لیا اس ظلم کا گلہ نہ کیا اس ظلم کا گلہ نہ کیا صبر کر لیا کیسی تھی صابرہ میری اماں جواب دو اماں
अम्मा जवाब भाई हसन हुसैन हैं गिरिया उठो उठो कुनबा है अब तुम्हारा परेशान उठो उठो कुछ बोलती नहीं मेरी अम्मा उठो उठो कैसी लगी है नींद ये कैसी लगी है नींद ज़ैनब कहेगी अब किसे अम्मा जवाब दो अम्मा अम्मा जवाब ऐ गम नसीब मादरे मुझतर उठो उठो आएगा सब्र अब मुझे क्यों कर उठो उठो अब तो बराए खाल के अकबर उठो उठो सर पीटिए आपके सर पीटिए आप महबूबे की मेरिया की दिलो जा जवाब दो अम्मा अम्मा जवाब हाय हाय देने लगे जो गुस्ल तो रोए बहुत अली थामा जिगर को पहलू पर जिस दम नजरे पड़ी फारिग जो गुस्ल से हुए रोकर सदा ये दी ज़ैनब बाओ देख लो ज़ैनब बाओ देख हाय हाय बेटी तुम्हारी आई है इसे आ जवाब दो अम्मा अम्मा जवाब भाई हुसैन रोते हैं उठ कर गले लगा गम में तुम्हारे हाय हाय गम में तुम्हारे बैठे सर ने मना कुनबे से अपने आखिरी मिलते हुए तो जा फिर एक बार बेटी को अपने फिर एक बार बेटी को अपनी सदा क्या सो रहे हो दुम्बा में खुरबा जवाब दो अम्मा अम्मा जवाब दो मेरे
رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجات للمطیعین. ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ورحمۃ للعالمین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولا سيما بقية الله في الأرضين الإمام الثاني عشر المهدي المنتظر ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قرآن مجید جہاں پر اپنے نبی کا احترام اور نبی سے متعلق جو حکم دے رہا ہے، در حقیقت میں ایک ایسے اصول ہیں کہ جسے ہر مسلمان کو اسے ماننا ہے. کہ انہی اصول میں سے ایک ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کے لیے ایک احترام جو فرض قرار دیا، وہ ہے صلوات بر محمد و آل محمد. کہ یہ مسلمانوں کے لیے، ساری امت کے لیے اللہ نے فرض قرار دیا کہ اس عبادت میں، اس ذکر میں اللہ خود شامل ہیں. ان اللہ و ملائکتہ، اللہ اور اللہ کے ملائکہ اپنے نبی پر درود بھیجتے ہیں تو رحمت اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. مومنین کو بھی حکم دیا کہ اس ذکر میں تم بھی شامل ہو. در حقیقت میں یہ حکم ہے کہ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی سے متعلق کہ کیسے ان کا احترام کیا جائے، یہ حکم ہے. ایک یہودی شخص نے سوال کیا مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے کہ کیا پروردگار نے آپ کے نبی کے لیے ایسا کوئی تحفہ پیش کیا ہے، ایسی کوئی فضیلت عطا کی ہے جیسے حضرت آدم کو اللہ نے عطا کی ہے؟ تو مولا نے پوچھا اس یہودی سے کہ تیری مراد کیا ہے کہ جو آدم کو اللہ نے فضیلت دی ہے؟ کہا کہ اللہ نے آدم کو
فرشتوں کا سجدہ کروایا کہ فرشتے ملائکہ نے آدم کا سجدہ کیا ہے، اور یہ آدم کو فضیلت ملی کہ آدم مسجود ملائکہ بنے۔ کیا آپ کے نبی کے لیے بھی ایسی کوئی فضیلت ہے؟ تو مولا نے فرمایا کہ میرے نبی کے لیے اللہ نے ایسی فضیلت رکھی ہے، نہ صرف آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، بلکہ تمام انبیاء جس پر رش کرتے ہیں ایسی فضیلت قرار دی۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا کہ یاد رکھو، آدم کو اللہ نے اگر مسجود ملائکہ بنایا ہے تو یہ فقط ایک ہی مرتبہ ہوا ہے کہ جب اللہ نے حکم دیا تھا کہ میں جب روح پھونکوں تو تم سجدہ ریز ہو جانا، بس ایک ہی مرتبہ وہ مسجود ملائکہ بنے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ کبھی حکم نہیں ہوا، یا ابھی تک ملائکہ سجدے میں نہیں ہے، وہ بس وہ حکم آنی تھا اور تمام ہو چکا۔ بس میرے نبی کے لیے جو اللہ نے فضیلت رکھی ہے وہ آج تک جاری ہے، تک قیامت تک جاری رہے گی۔ اور یاد رکھو، انبیاء، حضرت آدم کو اللہ نے اگر سجدے کا حکم دیا ملائکہ کو تو وہ بھی اس وجہ سے دیا ہے کہ جس آدم کے دل میں، آدم کے پیشانی پر میرے نبی کا نور تھا، اس لیے آدم مسجود ملائکہ بنے ہیں۔ اس نے پوچھا وہ ہے کیا فضیلت؟ تو مولا نے فرمایا وہ ہے صلوات بر محمد و آل محمد۔ یہ ایسا تحفہ ہے اللہ کی جانب سے کہ نہ صرف ملائکہ، آدم کو تو صرف ملائکہ نے سجدہ کیا ہے، میرے نبی کو تو خود جہاں ذکر نبی کا آ جائے تو خود پروردگار بھی شامل ہو جاتا، ان اللہ و ملائکتہ، اور اس کے بعد پروردگار کہتا ہے یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ۔ تو یہاں پر یصلون کہا، پروردگار اور اللہ کے ملائکہ، یعنی درود بھیجتے رہتے ہیں۔ یعنی جو عربی ادبیات سے واقف ہے وہ بخوبی جانتا ہے لفظ یصلون کے معنی ہیں کہ مضارع استمراری، یعنی جو عمل کر رہا بھی ہے اور جاری بھی ہے اور جاری رہے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آدم کا سجدے کا موضوع، سجدہ کا حکم دیا گیا، سجدہ ہو گیا، اور جو امتحان تھا وہ امتحان مکمل ہو گیا، اس لیے کہ مومنین کے صف سے منافق کو جدا کرنا تھا۔ اللہ نے جو حکم دیا نا، یہ 8ویں امام نے یہ فرمایا ہے کہ غدیر ایسے ہیں جیسے فرشتوں کی صف سے شیطان کا جدا کرنا، اس لیے کہ جب اللہ نے حکم دیا تھا تاکہ وہ منافق دور ہو جائے، نفاق دور ہو جائے کہ کون ہے کہ جو اللہ کے حکم کا منکر ہوگا۔ 8ویں امام نے فرمایا اسی طرح غدیر اللہ نے مسلمانوں کے لیے امتحان کے رکھا ہے کہ جو غدیر پر ایمان لائے گا وہ ان کی مانند ہے جیسے ملائکہ نے سجدہ کیا ہے، اور جو غدیر کا انکار کرے گا گویا وہ شیطان کی مانند ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی مانند۔ مقدس اردبیلی کہتے ہیں کہ میں ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، وہاں پر غیاث الدین موجود تھے، وہ بھی ایک بزرگ عالم۔ وہاں پر ایک ذاکر نے مجلس پڑھی اور صلوات کی فضیلت میں اس نے عنوان رکھا، تو غیاث الدین نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ نے کسی نبی کی آل پر درود نہیں بھیجا مگر آخری نبی کی آل پر درود قرار دیا ہے۔ اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ نے کہا نبی پر درود بھیجے، اور پیغمبر نے کہا کہ میری آل کو مجھ سے جدا نہ کرو، جب بھی مجھ پر درود بھیجو میری آل پر بھی بھیجو۔ تو یہ آل پر بھیجنے کی وجہ کیا ہے؟
مقدس اردبیلی کہتے ہیں کہ وہ عالم اس نے وہ جواب نہیں دے پایا، تو غیاث الدین نے خود کہا کہ 2 دلیل کی وجہ سے اللہ نے کسی نبی کے آل پر درود نہیں بھیجا سوائے پیغمبر کے، اس لیے کہ کسی بھی نبی کی آل وارث نبی نہیں تھی، وارث نہیں تھی، اور اللہ نے اس لیے درود میں اہل بیت کو شامل کیا ہے کیونکہ اہل بیت وارث پیغمبر ہے، یہ وارث ہے دین کے، ایمان کے، اسلام کے، اور یہ مجری اسلام ہے، اس لیے ورنہ خالی ایک ایسے تحفہ نہیں ہے کہ چلو ایک گفٹ ہے کہ انہیں ایک درود کا تحفہ پیش کر دیا جائے، بس اہل بیت کا ایک احترام رکھ دیا جائے، مگر انہیں اپنا رہبر نہ بنائے، بلکہ درود حقیقت میں یہ ہے کہ انہیں اپنا رہبر بناؤ، انہیں اپنا امام بناؤ، کیونکہ لفظ درود میں کیا ہے؟ صلو علیہ وسلم تسلیما، تسلیم کے معنی فقط سلام کر دینا نہیں ہے، تسلیم کے معنی سرنڈر ہو جانا ہے، تسلیم یعنی انہیں اپنا امام بناؤ، اپنا رہنما بناؤ۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ یہ رہبران دین ہیں، یاد رکھو کہ یہ بعد از نبی رہبران دین میں سے۔ اور دوسری دلیل کہ جب تک دین باقی رہے گا اہل بیت باقی رہیں گے، اس لیے درود کا تحفہ رکھا گیا ہے کہ دیکھیں، ورنہ درود کا تحفہ ہی نہیں کہ نبی گزر گئے، نبی کی آل گزر گئی، اب انہیں تحفہ پیش کرو، نہیں، بلکہ نبی کی آل موجود رہے گی۔ اس لیے پیغمبر نے فرمایا میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری میری آل، یہ آپس میں جدا نہیں ہوں گے مگر یہ کہ حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کریں، تو ان کا وجود تا قیامت تک ہوگا، اس لیے اللہ نے آل کو شامل کیا ہے۔ دیکھیں یہ عظمت اہل بیت کی، یہ ہے اس بی بی کی عظمت کہ جس گھر میں وحی الہی نازل ہوتی ہے، جس گھر میں حدیث قصہ نازل ہوتی ہے، ہم فاطمۃ و ابوہا و بعلہا و بنوہا۔ آیت اللہ مرشی نجفی کے والد کا واقعہ ہے کہ انہیں کچھ سوالات تھے، اور دیکھیں کہ ہمارے علماء، ہم یعنی علماء کو ہم مانتے ہوئے آئے ہیں، یہ ایسے علماء کے جو اہل بیت سے براہ راست رابطے میں رہا کرتے تھے۔ آیت اللہ مرشی نجفی ابھی حال ہی میں تو گزرے نا، ان کے والد نجف اشرف میں کچھ سوالات لے کر مولا کائنات کے حرم میں جاتے ہیں، اور آپ 40 دن کا چلا یعنی جو عبادت کرتے تھے کہ مولا سے توسل اور پھر مولا سے ملاقات، کہا کہ یہ ایک مرتبہ جب ان کے 40 دن مکمل ہوئے، مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی، اور انہوں نے اپنے سوالات مولا سے پوچھے۔ کئی سوالات تھے، وہ سوالات میں سے ایک سوال ان کا یہ تھا کہ شہزادی کی قبر کہاں ہے؟ کہ آج جو ہم کہتے ہیں کہ 3 مقامات زیادہ مشہور ہیں جو شہزادی کی جہاں پر مولا نے دفن کیا تھا۔ ایک خود حجرے میں، کہ آپ نے حجرے میں ہی دفن کیا شہزادی کو جو مسجد سے متصل تھا، اور دوسرا مقام محراب و منبر کے درمیان ہے، جو ریاض میں ریاض الجنہ کہا جاتا ہے، جنت کے ٹکڑوں میں سے ٹکڑا ہے، جو منبر اور محراب کے درمیان کا حصہ مسجد النبی میں۔ ایک مقام وہاں پر ہے، تیسرا مقام جنت البقیع ہے۔ تو انہوں نے سوال کیا مولا سے کہ مولا یہ بتائیے کہ ہماری جدہ، اس لیے کہ آیت اللہ مرشی نجفی سادات میں سے ہیں، سید ہیں، ان کے والد سادات میں سے ہیں، کہا کہ ہماری جدہ کی قبر کہاں ہے تاکہ ہم اس قبر کی زیارت کر سکیں۔ مولا کائنات نے ہر سوال کا جواب دیا، مگر جب یہ سوال کیا گیا تو مولا کائنات نے سر کو جھکا دیا
کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد مولا نے کہا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ میں شہزادی کونین کی وصیت پر عمل نہ کروں؟ شہزادی کی وصیت تھی کہ میری قبر کا نشان مخفی رہے، مخفی رہے جب تک میرا بیٹا ظہور نہ کرے، میری خبر مخفی رہے، تاکہ ایک اعتراض امت مسلمہ کے اوپر کہ رسول کی ایک بیٹی اور اس کی خبر کا نشان کسی مسلمان کو نہیں معلوم۔ کیوں؟ سوال، لوگ سوال پوچھے کیوں، آخر کیوں رسول کی بیٹی کی خبر کا نشان کسی کو نہیں معلوم؟ رسول اللہ کی مزار موجود ہے، پھر رسول خدا کی بیٹی کی خبر کی نشانی کیوں نہیں ہے؟ اس طرح کے سوال ہو، یہ اعتراض بی بی نے اس امت کو سزا دی ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ میں وصیت پہ عمل نہ کروں؟ آیت اللہ مرشد نجفی کے والد کہتے ہیں کہ نہیں، میں ہرگز نہیں چاہوں گا کہ شہزادی کی وصیت پہ عمل نہ ہو۔ مگر علی نے کہا، مگر پھر بھی علی کے در سے آج تک کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا۔ علی نے کسی سوال کو خالی نہیں لوٹایا آج تک، اور میں تمہیں بھی خالی نہیں لوٹاؤں گا۔ سنو، اگر تم چاہتے ہو کہ شہزادی کی قبر کی زیارت کرو تو جاؤ شہر مقدس قم میں ہماری بیٹی معصوم قم کی زیارت کرو۔ اللہ ہم سب کو نصیب شہر مقدس قم، معصوم حضرت معصوم قم جس کا نام فاطمہ ہے، وہ بھی عالمہ فاضلہ کریمہ کریم اہل شہر مقدس قم، تمہیں وہی ثواب ملے گا، وہی ثواب جو شہزادی کی قبر کی زیارت کا ثواب ہے، وہی۔ دیکھیں مولا کائنات نے خالی نہیں لوٹایا، اس لیے آیت اللہ مرشد نجفی کے والد نے اپنے بیٹے کو وصیت کی ہے کہ تم منتقل ہو جاؤ قم میں، اور آیت اللہ مرشد نجفی جب تک زندہ رہے وہ ہمیشہ شہزادی معصوم قم کے نوکر بنے رہے، اور سب سے پہلے زائر ہوتے تھے۔ حرم کا دروازہ کھلتا نہیں تھا، سب سے پہلے دروازے پر کھڑے ہوتے تھے بی معصوم قم کا، جیسے دروازہ کھلتا آیت اللہ مرشد نجفی سب سے پہلے زائر ہوتے۔ دیکھیے ہمیں بتایا گیا کہ یہ اگر زیارت کا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہو شہزادی کی، جاؤ معصوم قم کے پاس اور ان کی زیارت کرو۔ کہ دیکھیں کہ مولا نے بتایا کہ یہ در حقیقت میں ایک سزا ہے اس امت اسلامی پر کہ تم نے ایک بیٹی رسول اللہ کی تھی اس کا بھی خیال نہیں رکھا، اس کے ساتھ یہ سلوک کیا، یہ سلوک کہ آج تاریخ گواہ ہے کہ اس مسلمانوں نے کیسے سلوک کیا ہے اہل بیت کے ساتھ۔ خود اہل سنت کے مفسرین آج کیونکہ مسلمانوں کو خاموش بٹھانے کے لیے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ شیعوں کی گڑی ہوئی باتیں ہیں، سب کچھ ایسا نہیں ہوا، بول تو ان سے خود کہنا ہے کہ بھئی آپ جائیے، جا کے سورہ کوثر کی تفسیر میں خود پڑھ لیجئے، اپنے مفسرین کی تفسیر میں، زمخشری، فخر رازی، یہ سارے اہل سنت کے مفسرین لکھتے ہیں کہ سورہ کوثر سے مراد شہزادی ہے، اور کوثر اس لیے کہا گیا کہ اللہ نے آپ کو اتنی کثیر اولاد عطا کی ہے، درحانہ کے بنی امیہ بنی عباس نے چن چن کے مارا ہے سادات کو، مگر اس کے باوجود بھی اللہ نے آج دنیا میں دنیا کے ہر گوشے کنارے میں اولاد فاطمہ پھیلی ہوئی ہے۔ یہ معجزہ ہے، سورہ کوثر کا معجزہ ہے۔ یہ خود اہل سنت کے علماء نے اپنی کتابوں میں لکھ کے واضح کر دیا ہے کہ کیسا ظلم اہل بیت پر اور اہل بیت کی اولاد پر کیا گیا ہے تاریخ میں۔ ذہن گرامی، یہ کہتے ہیں نا کہ جب کسی محترمہ خاتون کا جنازہ جب قبر میں اتارا جائے تو حکم یہ ہے کہ دیکھو جب کسی خاتون کا جنازہ اتارا جا رہا ہے نامحرم دور ہو جائیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی جو نامحرم ہے دور ہو جائیں، اس لیے کہ کسی خاتون کا جنازہ کوئی اس خاتون کے جنازے کے حجم کو بھی نہ دیکھے کہ یہ جنازہ دبلا ہے یا موٹا ہے پتلا ہے، تاکہ لوگ دور ہو جائیں، نہ دیکھیں کہ دیکھ کتنا احترام ہے ایک مسلمان کے
کوئی نہ دیکھے، مولا کائنات۔ اور یہ بھی حکم ہے کہ جب قبر میں اتارا جاتا ہے تو جنازے کو جو اوپر سے 2 محرم اس جنازے کو اتاریں، اور نیچے 1-2 آدمی ہو قبر میں اس جنازے کو لینے کے لیے، جو مدد کریں کہ جنازے کو قبر میں لٹائیں۔ 1-2 آدمی قبر میں ہوتے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ اب سوچیں مولا کائنات اپنے ساتھ کسے لے جائیں؟ شہزادی کونین کے دفن کے کسے لے جائیں؟ امام حسن اور امام حسین سوچیں کتنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، زینب ام کلثوم چھوٹی چھوٹی بیٹیاں ہیں، کیا بیٹیاں ماں کا جنازہ اٹھاتی؟ سلمان ابوذر آئے، تابوت اٹھایا، مگر مولا کو اکیلا چھوڑ کر دور ہو گئے، اس لیے کہ زہرا کا جنازہ ہے، علی اکیلے دفن کریں گے۔ سلمان ابوذر دور ہو گئے، علی نے جنازہ تابوت سے نکالا، اپنے ہاتھوں میں لیا، قبر کے کنارے بیٹھ گئے۔ روایت میں ہے کہ علی نے فاطمہ کا جنازہ تابوت سے نکالا اور قبر کے قریب بیٹھ گئے، ہاتھوں میں جنازہ لیا، اس لیے کہ فاطمہ 18 سال کی تھی اور امت نے اتنی تکلیف دی تھی کہ جو عصا کا سہارا لے کر چلا کرتی تھی، اس قدر پھول جیسا جنازہ تھا۔ مگر اب علی کیسے قبر میں لٹائیں؟ قبر میں لٹانے کے لیے بھی تو کوئی ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ روایت میں ہے کہ قبر سے 2 ہاتھ برآمد ہوئے، کہا یا علی میری فاطمہ کا جنازہ میرے حوالے کر دو۔ علی نے ان ہاتھوں پر فاطمہ کا جنازہ رکھ دیا، کہا یا رسول اللہ جب آپ نے فاطمہ کو میرے حوالے کیا تھا پھسلیاں ٹوٹی نہیں تھی، فاطمہ کے سر کے بال فاطمہ کے سر کے بال سفید نہیں تھے۔ یا رسول اللہ فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، فاطمہ کے بال سفید ہو چکے ہیں، اپنی بیٹی سے پوچھے کہ اس امت نے کیا سلوک کیا ہے، کیا سلوک کیا۔ علی نے دفن کر دیا۔ دفن کرنے کے بعد یہی کرتے ہیں نا کہ گھر واپس جاتے ہیں، یتیم بچوں کو سینے سے لگاتے ہیں، یتیم بچوں کو پرسا دیتے ہیں۔ علی نے ایسے ہی کیا، حسن حسین کو سینے سے لگایا، زینب ام کلثوم کو سینے سے لگایا، پرسا دیا۔ یہ پہلی رات ہے کہ باپ بیٹوں اور بیٹیوں کو لے کر رو رہا ہے کہ فاطمہ نہیں ہے، فاطمہ نہیں ہے۔ ایک مرتبہ سورج طلوع کیا، ابن عباس نقل باپ کرتے ہیں، علی سے کہتے ہیں علی غضب ہو گیا ہے، جلدی باہر آئیں۔ علی نے پوچھا کیا ہو گیا ہے ابن عباس؟ کہا مسلمان جمع ہوئے ہیں، کہتے ہیں کہ فاطمہ کا جنازہ نکالیں گے اور فاطمہ کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ علی نے ابھی تک ذوالفقار کو ہاتھ نہ لگایا، جیسے ہی سنا فاطمہ کی قبر سے جنازہ نکالیں گے، علی نے ذوالفقار نکالی۔ ایک مرتبہ جنت البقیع میں آئے، آ کر علی نے خط کھینچی، کہا کسی کی مجال ہے کہ جنت البقیع میں قدم رکھ کر بتائیں۔ جیسے ہی مسلمانوں نے دیکھا علی غضبناک ہے، رسول اللہ نے کہا تھا علی جب غضبناک ہو جائیں دنیا کے انس و جن جمع ہو جائیں، علی کا مقابلہ نہ کر پائیں گے۔ سب واپس چلے گئے، فاطمہ کی قبر کا نشان بچ گیا۔ میں کہوں گا یا علی کاش کربلا میں جب حسین کا جنازہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے باما، اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا
ایام قلب ینقلبون۔ بار اللہ پروردگار ہم سے ذکر کو قبول فرما، ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ دنیا میں جہاں جہاں مومنین و مومنات ہیں ان کی جان و مال، عزت و آبرو، دین و ایمان کی حفاظت فرما، مقامات مقدسات کا تحفظ فرما، جنت البقیع کی تعمیر دیکھنا نصیب فرما، شام میں روضہ مقدس کی حفاظت فرما، مراج کرام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما، دشمنان اہل بیت، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ آپ سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر فاطمہ بیگم مرحومہ بنت فقر محمد، شہلہ بیگم مرحومہ بنت اقتدار حسین بالگرامی و جملہ مرحومین مومنین مومنات کی ارواح کے لیے سال فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله الطاهرين۔